الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے نکاح کی اہمیت اور ضرورت کے اوپر پیش کی گئی تھی. درمیان میں چونکہ 15 اگست کا جمعہ آیا تھا تو اسی لیے اس مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے یوم آزادی کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، اور آج کے جمعہ میں پھر آپ حضرات کے سامنے نکاح کے متعلق ہی کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. جو آیت قرآن مجید کی خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے، اللہ رب العزت والجلال اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں، تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا. من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، یعنی اللہ رب العزت والجلال نے پوری انسانیت کو، جتنے بھی قیامت تک آنے والے انسان ہیں، سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہی پیدا کیا. تو اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں، تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ انہی سے اللہ رب العزت والجلال نے ان کے جوڑے کو پیدا کیا. زوجہ یعنی حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اللہ رب العزت والجلال نے پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. پھر اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اللہ ان دونوں کے ذریعے سے، اس جوڑے کے ذریعے سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ نے پھر بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا، پھیلا دیا پوری دنیا کے اندر. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. تو اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال نے پوری انسانیت کو ایک جان، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. پھر آدم علیہ السلام سے آپ کے جوڑے حضرت حوا کو پیدا کیا. پھر فرمایا کہ ان دونوں کے ذریعے سے اللہ نے پوری انسانیت کو، بہت سارے مرد اور عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا. یہ اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا. اور ایک آیت جو ہے یہ اللہ رب العزت والجلال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے جو نکاح کو جاری کیا ہے، یہ نکاح کو کیوں جاری کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو ایک بہت بڑے عالم دین ہے، بزرگ ہے، انہوں نے فرمایا نکاح کے بارے میں کہ اللہ رب العزت والجلال نے جب سے دنیا بنی ہے، وہ چیزیں اس وقت سے جو چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ اب تک اسی طریقے سے جاری ہے. اور قیامت کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی وہ دو چیزیں ہمیشہ ساتھ رہے گی. وہ ایک بزرگ نے فرمایا کیا ہے وہ دو چیزیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی. ایک ہے نکاح اور ایک ہے ایمان. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے دو چیزیں شروع ہوئی ہیں، اور یہ جب تک دنیا میں ہے اس وقت تک بھی ساتھ رہیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے تو اور دوسری چیزیں تو ساتھ جائے گی یا نہیں، لیکن ایمان اور نکاح یہ دو چیزیں جنت میں بھی ساتھ رہیں گی. یہ اللہ رب العزت والجلال نے انسان کے لیے ایک نکاح کا عمل رکھا.
تو نکاح کا کیا مقصد ہے؟ تو شریعت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، شریعت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کا مقصد ہے اپنی عصمت کی حفاظت، آدمی کا پاک دامن رہنا، عورتوں کا پاک دامن رہنا، اور معاشرے کو پاک و صاف بنانا، برائیوں کا خاتمہ کرنا معاشرے سے، یہ نکاح کا مقصد ہے۔ نکاح کے ذریعے سے یعنی اللہ رب العزت والجلال جو نکاح کی سنت کو جاری کیا، نکاح کے طریقے کو جاری کیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے پورے جتنی بھی مرد عورتیں ہیں یہ پاک دامن رہیں، ان کی عزتیں محفوظ رہیں، ان کی عصمتیں محفوظ رہیں، یہ نکاح کا مقصد ہے۔ اور جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتے ہیں تو اس سے بھی یہی بات معلوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا جو عمل ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نکاح کو تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ نکاح کا جو عمل ہے وہ شریعت کے اندر عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، تو اسی وجہ سے نکاح کو دین کے مکمل ہونے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ یعنی اس روایت میں یہی صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا دین مکمل ہو گیا۔ تو نکاح ایک عبادت کی حیثیت ہے شریعت کے اندر، تو نکاح کرنے کی وجہ سے آدمی کا دین اور ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تو یہ عبادت کی حیثیت ہے اس کی، تو اس کو عبادت کے طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت کے اندر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو نکاح کے اوپر بہت زیادہ ابھارا، بہت زیادہ ترغیب دی۔ کہ ایک واقعہ حدیث کی کتاب کے اندر یہ ملتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے نکاح میں کوئی عورت ہے کیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میرے نکاح میں کوئی عورت نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ وہ باندیوں کا دور تھا تو باندی بھی ہے، تو صحابی نے کہا کہ نہیں میرے نکاح میں میرے پاس کوئی باندی بھی نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عیسائیوں کے پاس تم ہوتے تو تمہیں پادری بنا دیا جاتا، اس لیے کہ نکاح ایک سنت طریقہ ہے، ایک نکاح سنت طریقہ ہے، اور جو آدمی بے نکاح ہو کر زندگی گزارتا ہے اس کو وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، اور جو ایسے ہی بے نکاحی کی حالت میں دنیا سے چلے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بھی مردود ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو عرض کیا کہ شیطان جس کے پاس انسانوں کو بہکانے کے لیے بہت زیادہ ہتھیار ہے، اس کے پاس بہت زیادہ چالیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو بہکاتا ہے، تو اس میں سے ایک ہتھیار اس کا جس کے ذریعے سے وہ ایمان والوں کو بہکاتا ہے وہ ہے عورت، کہ اس کے ذریعے سے وہ نیک لوگوں تک بھی کیا ہے بہکاوے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے عرض کیا کہ نکاح کرنا یہ ہماری شریعت کے اندر سنت ہے، اس کی وجہ سے آدمی بہت زیادہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کی وجہ سے آدمی کا دین اور ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور آدمی کی عصمت اور اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، اور معاشرہ ہر طرح کی برائیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ نکاح کرنے کا مقصد ہے، یہ نکاح کرنے کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ شریعت نے نکاح کو کیوں جاری کیا، شریعت کے اندر نکاح کو کیوں مشروع کیا گیا ہے، اس کی یہ وجہ بیان کی گئی۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس تعلق سے عرض کرنے کی، لیکن میں دوسری چند باتیں اسی کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی آدمی جب نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو نکاح کرنے کی وجہ سے نکاح کرنے کے لیے اس کے سامنے لڑکی کو پسند کرنے کے لیے کچھ معیارات شریعت میں رکھے۔ وہ کیا معیار، یعنی ایسی لڑکی کو پسند کر کے اسے نکاح کرنا چاہیے، تو شریعت اس کا کیا معیار بتلاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو فرمایا گیا کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 چیزوں کو دیکھ کر
اس کے اندر 4 وجوہات کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے مال کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جمال کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے حسب نسب کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر چوتھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دین داری کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تفصیل سے بتلایا کہ آدمی جو کسی عورت کے مال کو دیکھ کر نکاح کرتا تو اللہ رب العزت والجلال کل اس کو افلاس میں فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے سکتے۔ اگر کوئی کسی عورت سے مال کی بنیاد پر نکاح کر رہا ہے، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر نکاح کر رہا ہے، تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس عورت کو فقیر بنا دے، مفلس بنا دے۔ تو اس لیے یہ چیز شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے کہ ہم کسی عورت سے اس بنیاد پر نکاح کریں کہ وہ مالدار ہے، وہ بہت زیادہ دولت مند ہے، اس کے مال کو دیکھ کر نکاح کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ اللہ رب العزت والجلال اس کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دیتے۔ تو اس لیے ہمارا معیار جب ہم نکاح کر رہے ہیں یا معاشرے کے اندر جن نوجوانوں کا بھی نکاح ہو رہا ہے تو ان کے سامنے مال و دولت، لڑکی کی پسند کے سلسلے میں مال و دولت ہرگز معیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہاں پر یہی عرض کر رہا ہوں کہ آج معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ یہ بہت زمانے سے واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے ماں باپ سے، ان کے والدین سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جوڑے کا اور گھوڑے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مال و دولت کی وجہ سے نکاح کر رہے لڑکی سے تو اللہ اس کو مفلس بنا دیں گے، فقر و فاقے میں مبتلا کر دیں گے۔ لیکن آج کوئی بھی جب یہ اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، عمل کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس کو اپنے پیٹ کے پیچھے باتیں ڈال دیں۔ نہیں انصاف، معاشرے میں جو بات چل رہی ہے، سماج میں جو بات چل رہی ہے، اسی پر چلیں گے۔ شریعت کچھ بھی بتاتی ہو ہمیں اس سے بات کریں، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر مال و دولت کو معیار بنا کر کسی عورت سے نکاح کریں گے تو اللہ رب العزت والجلال اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کریں گے۔ تو اس لیے جب ہم ہمارے نوجوان نکاح کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہرگز مال و دولت کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ تو آج ہم معاشرے کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے نوجوان، تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ لڑکی کے والدین سے بہت بڑی رقم کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور گاڑی کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کا مطالبہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لڑکی کے والدین لڑکی کے شادی کے سلسلے میں بہت زیادہ تاخیر کر رہے ہیں، اور پھر وہ لڑکی کیا ہو رہی ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جا رہی ہے۔ اور آج گناہوں میں مبتلا ہونے کی بات تو دوسری ہے، آج تو غیر مسلم ان کو کیا ہے، اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے جب نکاح کی اہمیت کے اوپر تقریر کی تھی تو اس میں بات بتلائی تھی کہ یو پی وغیرہ میں بہت ساری مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے نکاح میں چلے گئی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ان غیر مسلموں سے کیوں نکاح کیا، تو وہ کہنے لگی کہ یہ غیر مسلم ہم کو پیسے دے کر ہم سے نکاح کرتے ہیں، اور مسلمان جو ہے ہم سے پیسے دے کر نکاح کرنے کا مطالبہ، تو اس لیے ہمارے پاس، ہمارے والدین کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم پیسے دے کر نکاح کر سکیں، اس لیے ہمارے والدین مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ غیر مسلموں سے پیسے لے کر ہمیں غیر مسلموں کے نکاح میں دے دیں۔ تو ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ آج کا نوجوان اب کیا ہے، جہیز کے سلسلے میں اور بڑے جھوڑے کے سلسلے میں بہت زیادہ اپنی فرمائشیں رکھ رہا ہے، تو یہ اسلام کے اور اسلام کی نظریات کے اور شریعت کی نظریے کے خلاف ہے یہ بات، اس لیے کہ نوجوانوں کے مطالبات کی وجہ سے بچیوں کے نکاح کے اندر تاخیر ہو رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جب ہمیں صحت مند بنایا ہے، ہاتھ پیر ہمارے صحیح سالم رکھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کر کے، مزدوری کر کے، جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو آباد کریں اور جلد سے جلد نکاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اب بچی کے والدین سے ہی مطالبہ کرنے کے بعد بھی نکاح کریں گے، یہ اسلامی تصور نہیں، یہ اسلامی تصور کے خلاف ہے ہمارا تصور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر عورت کے مال و دولت کی بنیاد پر نکاح کریں گے تو اللہ رب العزت والجلال اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیں گے۔ حسب و نسب کی بنیاد پر اگر نکاح کریں گے تو اللہ رب العزت والجلال اس کو بست کر دیں گے، نیچا کر دیں گے پورے معاشرے میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عزت کی وجہ سے، یعنی وہ بہت بڑے عزت والے لوگ ہیں اس لیے اس جگہ پر رشتہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کو ذلیل بنا دیں گے۔
تو پھر رشتہ کب کامیاب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی میں دینداری کو معیار بنا کر نکاح کرنا چاہیے. اگر دینداری کو معیار بنا کر لڑکی سے نکاح کریں گے تو اللہ رب العزت والجلال اس رشتے کے اندر برکت عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ لڑکے اور لڑکی میں دینداری کو معیار بنانا چاہیے. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال اس جوڑے کے اندر اور اس نکاح کے اندر اللہ رب العزت والجلال برکتیں عطا فرماتے ہیں. آج ہم دیکھ لیں کہ معاشرے کے اندر کیسی صورتحال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ، کہ سب سے اچھا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر خرچہ بہت کم آتا ہو. ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ، اور برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر خرچہ بہت کم آتا ہو. آج ہم ہمارے نکاحوں کی، ہمارے گھروں کی شادیوں کی اور ہمارے معاشرے کی شادیوں کی صورتحال کا ہم ایک بار جائزہ لے لیں. کتنا خرچہ ہوتا ہے اس میں، منہ دکھائی سے لے کر رسم سے لے کر پھر شادی کے ختم ہونے تک لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر خرچہ، بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہم گنا نہیں سکتے. تو یہ فضول خرچیات، یہ اسراف ہے. اللہ رب العزت والجلال اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں کم خرچے پر نکاح کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ آج معاشرے کی صورتحال کیا ہے. بہت سارے جگہ پر کیا ہو رہا ہے، لوگ نکاح کر رہے ہیں، نکاح کرنے کے بعد 1-2 مہینے نکاح رہتا، اس کے بعد ختم. درمیان میں ان کے درمیان یا تو طلاق ہو جا رہی ہے یا خلا ہو جا رہا ہے. کیا ایسے بہت سارے واقعات آئے دن ہمیں سننے میں آتے ہیں، سننے میں ملتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ شادی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے ٹھکرا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم خرچ پر جو نکاح کیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہوتا ہے. برکت والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت دیر تک کیا ہے وہ نکاح باقی رہتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ارشاد ہے. اس ارشاد کو ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، اگر پیسے نہیں ہیں تو کہیں سے سود کے اوپر رقم لاتے ہیں، کہیں سے قرضہ لیتے ہیں، لیکن شادی میں پورا پیسہ خرچ کرنا یہ ہمارا طریقہ ہو گیا. اس لیے وہ شادیوں کے اندر برکت نہیں رہتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اگر ہم عمل کریں گے، شادیوں میں کم خرچ کریں گے، تو اللہ رب العزت والجلال اس نکاح میں برکتیں عطا فرمائیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ آج معاشرے میں اندر جو نکاح کے سلسلے میں جو بھی خرافات پائی جا رہی ہیں، ان خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے، ان خرافات کو چھوڑنا چاہیے. میں خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب وہ نکاح کی عمر پر پہنچ جائے تو نکاح میں جلدی کریں، اور پھر نکاح کے سلسلے میں بہت زیادہ خرافات یا فضول خرچی کا ہرگز شکار نہ ہو. جتنے سے ضروریات پورے ہو سکتے ہیں بس اتنے پیسوں کا انتظام کر لیں اور اپنے نکاح میں جلدی کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا. اور پھر مہر کے سلسلے میں جب نکاح ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ لاکھوں روپے کا مہر اس کے اندر دکھا دیتے ہیں، اور وہ بھی ادھار، نقد مہر ادا نہیں کرتے. تو یہ قرض ہے. جیسے آپ کسی آدمی کے پاس سے قرض لیتے ہیں اور اس کو ادا نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال اس کے اوپر جیسا پکڑنے والے ہیں. ایسے ہی اگر ہم نے لاکھوں روپے کا مہر متعین کر دیا لیکن اس کو ویسے ہی زندگی بھر ادھار رکھا تو اللہ رب العزت والجلال کل ایسے لوگوں کو بھی پکڑنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر جتنا تم دے سکتے ہو اتنا ہی اپنی طرف سے متعین کرو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مہر زیادہ متعین کرنا، صرف متعین کرنا، دنیا کے اندر اس کی کوئی خیر ہوتا یا آخرت میں کوئی خیر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے لیے زیادہ مہر متعین کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کم مہر متعین کیا کہ جس کی ادائیگی ممکن ہو سکے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ نکاح کے موقع پر ہم بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو جذبات کے اندر یا اپنی مالداری دکھانے کے لیے بہت زیادہ مہر لکھا دیتے ہیں، بہت زیادہ مہر متعین کر دیتے ہیں، لیکن موت تک اس مہر کو ادا نہیں کرتے. اور پھر جب انتقال ہو جاتا ہے شوہر کا تو بیوی کو لا کر شوہر کے جنازے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، شوہر کی میت کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ اب اپنے مہر کی کیا ہے معافی معاف کر دو، اس کو یہ زندگی میں آپ کو مہر ادا نہیں کرے. تو یہ ہرگز ایسا مہر کہ کیا ہے وہ معافی لی قبول نہیں ہوگی، اور وہ کیا ہے اس لیے کہ وہ میت جواب ہی نہیں دے سکتے، خاموش ہے. تو اس لیے نوجوانوں کو چاہیے اور نوجوانوں کے جو سرپرست ہیں اگر وہ اپنے بچوں کا نکاح کر رہے ہیں تو ایسا مہر متعین کریں کہ جس کو بر وقت نقد ادا کر سکے، ایسا مہر متعین کرنا چاہیے. اور اس کو اسی وقت کیا ہے
بچی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نکاح کے تعلق سے کتابوں میں ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دیندار ہونے کے بارے میں اس کی معلومات ہے کہ لڑکا دیندار ہے یا کوئی لڑکی دیندار، تو دیندار لڑکے کا نکاح یا دیندار ایک لڑکی کو آ گیا یا دیندار لڑکی کا رشتہ کسی لڑکے کو آ گیا، اگر ان لوگوں نے دیندار ہونے کی وجہ سے اس لڑکے کے جو رشتہ ہے اس کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کتنا فساد پھیلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو معیار بنا کر نکاح کرنا چاہیے۔ آج ہم معاشرے میں بہت سارے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کریم نگر کے اندر بھی بہت سارے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ وہ ہم سن نہیں سکتے کہ لڑکی نے عین نکاح کے دن یا نکاح سے ایک دن پہلے صرف اس وجہ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا کہ لڑکے کا مطالبہ تھا کہ وہ نکاح کے اندر ویڈیوگرافی نہیں کرے گا، نکاح کے اندر ویڈیوگرافی کی اجازت نہیں دے گا اور ویڈیوگرافی نہیں کرے گا۔ تو جب لڑکی کو یہ بات معلوم ہو گئی تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ میں اس لڑکے سے نکاح نہیں کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے اندر ویڈیوگرافی کرنے کی طاقت نہیں ہے اور ویڈیوگرافی کرنے نہیں دے رہا شادی میں، تو مجھے شادی کے بعد کیا کرنے دے گا؟ اس طریقے سے اس نے شادی کے عین وقت کے اوپر شادی کو کینسل کر دیا۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ والدین کی تربیت بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو والدین کو پہلے سے چاہیے کہ اپنی اولاد کی ذہن سازی کریں، اپنے اولاد کو سمجھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے تعلق سے کیا ارشادات ہیں، کیسے لوگوں سے نکاح کرنا چاہیے۔ تو دینداری کو معیار بنا کر نکاح کریں، ایسا بھی ہو لیکن دیندار ہو، وہ نماز پڑھتا ہو، روزے کا پابند ہو، معاملات میں صاف صفائی ہو، سچ بولتا ہو، وعدہ خلاف نہ کرتا ہو، ایسے آدمی سے ہم کیا ہے نکاح کرنے کے سلسلے میں پہل کرنا چاہیے۔ لیکن آج معاشرہ کیا ہے؟ آج معاشرہ یہی دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، اس کے پاس گورنمنٹ جاب ہے یا نہیں ہے، یہی چیزیں ہمارے آج پیش نظر۔ اس کی آپ دیکھ لیں کہ نکاح کے بعد بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو باتیں آپ حضرات کے ساتھ نکاح کے متعلق عرض کی گئی ہے، یہ والدین کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور جو نوجوان ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ نکاح کے وقت وہ اپنے بہت زیادہ مطالبات کی ہرگز فہرست نہ کریں، فہرست نہ پیش کریں، بلکہ جتنا کم خرچ پر نکاح کر سکتے ہو کم خرچ کے اوپر نکاح کریں۔ اور والدین بھی اپنے بچیوں کی اور اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کریں کہ وہ دیندار لڑکی یا دیندار لڑکے کو اپنے گھر میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا